رزق کیوں رک جاتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور ان کاموں کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ آپ ان کاموں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ کہ مثلا جھوٹ بولنا، یعنی انسان جھوٹ بولتا رہے تو یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے نماز میں غفلت، یعنی نماز کو اہمیت ہی نہیں دینا۔ حالانکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو حقیر جانا وہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی، یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پروردگار جو ہے وہ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے حسد، یعنی انسان جو ہے وہ کسی کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور یہ ان کے ساتھ حسد کرتا ہے، حالانکہ اسے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ یہ رشک ہوتا ہے، حسد گناہ ہے، رشک گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا کسی بھی مومن پر پروردگار نے نعمتیں ان کو دی ہیں، تو آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار مجھے بھی نعمتوں سے نوازے۔ اس کے بعد ہے حرام کمائی، یہ بھی جو ہے وہ رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ناشکری، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا، اگر ناشکری کریں گے تو یقیناً رزق رک جائے گا۔ اور اس کے ساتھ صدقہ نہ کرنا، یعنی لوگ صدقہ نہیں دیتے، حالانکہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو، پروردگار رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہا، تو ان کاموں سے بچیں تاکہ پروردگار جو ہے وہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور یہ واقعی یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ان کاموں سے بچنا بھی چاہیے، اس لیے کہ گناہ کے اسباب کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان پر دنیا میں بھی نوست آتی ہے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچے تاکہ پروردگار آپ کے لیے رزق کے دروازے